الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عثمان انه لعل اللہ یغمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلع فلا تخلع لهم رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور دوستو، میری آج کی گفتگو سیرت عثمان غنی کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی دعا کو بنیاد بنا کر آپ کی سیرت کے متعلق دو باتیں بڑی اختصار سے عرض کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے رب کریم سے دعا مانگی، اللہم احیینی سعیدا و امیتنی شہیدا۔ اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی کی دعا کو قبول کر کے زندگی دی تو سعادت والی، موت دی تو شہادت والی۔ اگر آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو سعادت والا ہے، لیکن میں وقت کے دامن میں رہ کر آپ کی سعادت کی وہ زندگی جو خلافت میں گزری اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اگر حضرت عثمان غنی کے انتخاب خلافت کو دیکھا جائے، انتخاب خلافت میں گلشن نبوت کے کل 7 افراد تھے جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ اب ان 7 میں سے حضرت ابو سعید کو رشتہ داری کی وجہ سے نکالا، باقی 6 صحابہ رہے۔ اب ان 6 میں سے حضرت ابو سعید کو رشتہ داری کی وجہ سے نکالا، باقی 6 صحابہ رہے۔ ان میں سے حضرت طلحہ حضرت عثمان غنی کے حق میں، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں کہ خلیفہ ان کو مقرر کیا جائے۔ اٹھا بخاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 1070 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں خلافت نہیں لینا چاہتا، بلکہ میں آپ کے درمیان صرف انتخاب خلافت کے امور کو سر انجام دوں گا۔ اٹھا بخاری کی جلد 2 صفحہ نمبر 523 میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میرا فیصلہ قرابت کی بنیاد پر نہیں بلکہ فضیلت کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو دیکھا جائے، حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو دیکھا جائے تو فتح الباری کی جلد 2 میں امام دارقطنی غرائب مالک میں امام مالک کی روایت شہاب الزہری سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس وقت کے لوگوں کا کہنا یہ تھا، اس وقت کائنات میں حضرت عثمان غنی سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں۔ اگر آپ کی فضیلت کو دیکھا جائے، جس کے بارے میں نبوت اعلان کر دے آئندہ عثمان غنی کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، اسے عثمان کہتے ہیں۔ جس کی تعریف میں حضرت علی زبان ولایت سے اعلان کر دیں، من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان، اسے عثمان کہتے ہیں۔ جس کے لیے نبوت اعلان کر دے، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے لیے قربان کر دیتا، اسے عثمان کہتے ہیں۔ یہ تھی آپ کی سعادت والی زندگی، جس کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خلافت کا سہرا حضرت عثمان غنی کو پہنایا۔ اگر آپ کی سعادت پر مبنی خلافت کو دیکھا جائے، آپ کی خلافت کے اندر 2 مطالبے کیے گئے، نمبر 1 یا خلافت کا کرتا اتار دو، نمبر 2 یا فیصلہ تلوار کرے گی۔ آپ نے خلافت کا کرتا بھی نہیں اتارا اس لیے کہ حکم نبوت کا تھا، نمبر 2 آپ نے جنگ بھی نہیں کی اس لیے کہ شہر رسول کی ادب کی وجہ سے اگر آپ جنگ کرتے، غیر رسول میں خون گرتا، ذہن میں سوال ہوگا پھر بے خون کا قطرہ حضرت عثمان غنی کا گرتا۔ یاد رکھنا، ایک تا خون کا قطرہ حضرت عثمان غنی کا گرتا، ایک تا خون کا قطرہ باغیوں کا گرتا۔ خون کا قطرہ اگر حضرت عثمان غنی کا گرتا اس خون میں طہارت تھی، خون کا قطرہ اگر باغیوں کا گرتا اس خون میں نجاست تھی۔ حضرت
عثمان غنی کے دل میں ایمان تھا، باغیوں کے دل میں نفاق تھا۔ اگر حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ اگر گرتا اس خون میں طہارت تھی، اگر حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ گرتا اس خون میں طہارت تھی، باغیوں کا خون کا قطرہ اگر گرتا اس خون میں نجاست تھی۔ خون کا قطرہ اگر حضرت عثمان غنی کا گرتا حکم اور تھا، خون کا قطرہ اگر باغیوں کا گرتا حکم اور تھا۔ یہ تھی آپ کی شہادت والی زندگی۔ اگر آپ کی شہادت کو دیکھا جائے، آپ کی شہادت بھی تمام شہادتوں سے نرالی نظر آتی ہے۔ ارے کسی شہید کی شہادت کی گواہی امام الانبیاء دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دیتے ہوئے نظر آئے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کو تم دیکھو گے تمام شہادتوں سے نرالی نظر آئے گی۔ حضرت عثمان غنی کو شہادت ملی، آپ روزے کی حالت میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے خون کے قطرے قرآن کریم کے اوراق میں سمجھ جا رہے تھے۔ ارے جس کو میں اپنے الفاظ پہ یوں کہوں گا، پوری کائنات کی شہادت پہ خدا نے مخلوق کو گواہ بنایا، حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خدا نے کلام اللہ کو گواہ بنایا، جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے خدا کا کلام غیر مخلوق ہے۔ باقی پوری کائنات کی شہادت پہ جو گواہی دے وہ مخلوق ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ جو گواہی دے وہ مخلوق بھی ہے، غیر مخلوق بھی ہے۔ اور آج بھی تاشقند کے میوزیم میں محفوظ وہ قرآن کریم جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرے گرے، وہ اپنے اندر اس معطر خون کو سمو کر یہ اعلان کر رہا ہے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر عالم، جھکی تو نہیں۔